حديث النور والصدق هو الداعي إلى الحق يجمعه البخاري ويهديه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. باب ذکر الملائکہ کے تحت امام بخاری ایسی احادیث کو ذکر کر رہے ہیں جن احادیث میں کہیں نہ کہیں صراحتاً یا کنایتاً ملائکہ کا ذکر ہے. اس سے قبل والی روایت میں تقدیر کے سلسلے میں آپ نے بیان کیا. اب اس کے بعد والی روایت میں ہے وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا مخلد قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني موسى بن عقبة عن نافع قال ابو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وتابعه أبو عاصم عن ابن جريج أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم أجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله العبد نادى جبرائيل إن الله يحب فلانا فأحببه فيحبه جبريل فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. اس روایت کو امام بخاری ابن شیخ محمد بن سلام البیکندی السلمی مولاہم سے روایت کرتے ہیں اور وہ مخلد ابن یزید الحرانی سے، وہ ابن جریج سے، عبد الملک ابن عبد العزیز ابن جریج سے وہ بیان کرتے ہیں موسیٰ بن عقبہ جو صاحب المغازی سے مشہور ہے، وہ نافع سے، نافع مولا ابن عمر، ان کا نام ابو عبداللہ المدنی، آپ مدینہ منورہ کے مشہور ائمہ فقہا محدثین اور تابعین میں سے ہیں. حضرات صحابہ میں سے بڑی جماعت سے آپ نے کسب فیض کیا. سن ہجری 110 میں آپ کا انتقال ہوا. عن ابی ہریرہ وہ روایت کرتے ہیں قال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. پھر اس کے بعد امام بخاری فرماتے ہیں وَتَابَعَهُ ابو عاصم کہ ابو عاصم نے بھی ان کی تابعداری کی. کیا مطلب کہ محمد ابن سلام وہ مخلد سے اور وہ ابن جریج سے. تو فرماتے ہیں کہ ابو عاصم یہ ابن جریج سے روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ موسیٰ ابن عقبہ نے کہا وہ نافع سے اور وہ حضرت ابو ہریرہ سے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. قال فرمایا اذا احب اللہ العبد جب اللہ رب العزت کسی بندے سے محبت کرنے لگتا ہے نادا جبرائیل تو اللہ حضرت جبریل علیہ السلام کو پکارتے ہیں، انہیں بلاتے ہیں. ان اللہ یحب فلانا فاحببہ کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے لہذا آپ بھی محبت کیجئے یا تو بھی محبت کر. اللہ فرماتے ہیں جبریل سے فَيُحِبُّهُ جِبْرَائِيلُ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں. فَيُنَادِي جِبْرَائِيلُ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ اور حضرت جبریل علیہ السلام آسمان میں ندا لگاتے ہیں اور فرماتے ہیں ان اللہ يحب فلانا فأحبوه کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں لہذا تم بھی اس سے محبت کرو. فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ تو آسمان کے جتنے فرشتے ہیں وہ سب اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ پھر اس کے لیے زمین میں مقبولیت تامہ لکھ دی جاتی ہے. تو اس روایت میں
اصل مقصد سیدنا حضرت جبریل علیہ السلام کا ذکر ہے. اور دوسرا مسئلہ اس روایت میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت صلاح، تقوی اور صفات حمیدہ کی وجہ سے زمین میں بندوں کو جو محبت عطا فرماتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں اس کے سلسلے میں محبت گھر کر جاتی ہے. تو فرماتے ہیں کہ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ صلاح اور تقوی اور کوئی ایسا عمل کرتا ہے جو خالصتاً لوجہ اللہ ہو، جو اللہ کے لیے ہو، تو اللہ رب العزت اس کے قربانی، اس کے اخلاص اور اس کے محنت اور جد و جہد کی وجہ سے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. جب اللہ اس بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبریل کو حکم دیتے ہیں کہ مجھے اس سے محبت ہے لہذا تم بھی محبت کرو. حضرت جبریل بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر حضرت جبریل ساتوں آسمان میں ندا لگا کر کہتے ہیں کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی محبت کرو. تو تمام آسمان کے فرشتے جن کی عادت کا کسی کو علم نہیں ہے وہ اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر فرماتے ہیں کہ اس بندے کے لیے زمین میں اللہ مقبولیت رکھ دیتے ہیں کہ وہ بندہ جہاں پر بھی جاتا ہے تو اللہ رب العزت لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں اور اس طرح سے اسے مقبولیت حاصل ہوتی ہے. تو معلوم ہوا کہ اگر کسی کو زمین پر صلاح، تقوی اور اچھی صفات کی وجہ سے مقبولیت حاصل ہوتی ہے تو وہ مقبولیت میں اس کا کمال نہیں ہوتا بلکہ اس میں اللہ کا کمال ہوتا ہے کہ اللہ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں. القلوب بین اصبعی الرحمن یقلبها کیف یشاء. اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ جدھر چاہتا ہے دلوں کو پھیر دیتا ہے. ہاں، جو لوگ برائی کی وجہ سے جن سے محبت کی جاتی ہے اس کی یہ وجہ نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ محبت آدمی کسی سے کرتا ہے تو کبھی محبت کرتا ہے اپنی کسی غرض کو حاصل کرنے کے لیے، کبھی کسی سے محبت کرتا ہے آدمی اس سے ڈر کر، یعنی ایسے ہی محبت کا ایکٹنگ کرتا ہے، محبت کا ڈھونگ رچاتا ہے، اوپر اوپر بتاتا ہے کہ مجھے آپ سے محبت ہے، اندر سے کوئی محبت ہوتی نہیں ہے. وہ کہ اس کو ایسا ڈر ہے کہ اگر میں ایسا ظاہر نہیں کروں گا تو میرا کوئی دنیاوی نقصان ہو جائے گا، تو وہ ایکٹنگ کرتا ہے. اور کبھی آدمی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس محبت کی وجہ اللہ کی طرف سے محبت کا دل میں آنا کہ اللہ رب العزت کو اس کی کوئی صفت پسند آئی اور اللہ رب العزت اس صفت کی وجہ سے اس کے لیے مقبولیت عطا فرماتے ہیں. تو اس لیے فرماتے ہیں اس حدیث میں اسی تیسرے وجہ کو بیان کیا گیا کہ انسان کو صلاح اور فلاح کی وجہ سے اگر محبت ملتی ہے تو اس محبت کی وجہ یہ من جانب اللہ اس کی مقبولیت ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر اللہ رب زمین پر لوگ کسی آدمی کے سلسلے میں اچھا گمان رکھنے لگ جائے تو اس بندے کی مغفرت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. زبان خلق را نقار خدا مینا، فارسی میں کہتے ہیں کہ زبان خلق کو نقار خدا سمجھو کہ اللہ رب العزت کی طرف سے مقبولیت ہوتی ہے تو ہی. بہرحال تو انسان کے لیے اس کے لیے اپنے ربط اور اپنے رشتے کو اللہ کے ساتھ مضبوط کرنا کیا ہوتا ہے؟ ضروری ہوتا ہے. وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا ابن ابي مريم قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن ابي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وعنهم اجمعين انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب فتذكر الامر قضي في السماء فتسترق الشياطين السمع فتسمعه فتوحيه إلى الكهان فيكذبون معها 100 كذبة من عند أنفسهم. اس روایت میں محمد سے روایت کرتے ہیں محمد بن یحییٰ الذہلی. تو محمد سے مراد محمد بن یحییٰ الذہلی ہے امام کرمانی کے بیان کے مطابق، اور صاحب فتح الباری ان کا بھی یہی رجحان ہے. تو محمد بن یحییٰ سے کرتے الذہلی سے بیان کرتے ہیں کہ عن ابن ابی مریم، اور وہ روایت کرتے ہیں ابن ابی مریم، اس سے مراد سعید ابن الحکم ابن محمد بن سالم بن ابی مریم
تو ان کا نام ہے سعید، ان کے والد کا، دادا کا، سب کا الگ الگ نام ہے، حکم محمد بن سالم، لیکن ان کے دادا کا نام ہے ابن ابی مریم، تو یہ اپنے دادا کے دادا کی طرف منسوب کرتے ہوئے ابن ابی مریم سے کیا ہو گئے؟ مشہور ہو گئے۔ الجمحی قال حدثنا اللیث، بارہا ان کا تذکر آیا ہے، لیث ابن سعد مصر کے مشہور امام گزرے ہیں۔ قال حدثنا ابن ابی جعفر، کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا ابن ابی جعفر نے، اس سے مراد عبید اللہ ابی جعفر یسا القرشی ان محمد بن عبد الرحمن، اور وہ روایت کرتے ہیں محمد بن عبد الرحمن بن نوفل بن اسود الاسدی المدنی، عن عروہ بن الزبیر، اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت عروہ بن زبیر، اور وہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، وہ فرماتی ہے کہ انہا سمعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، ان الملائکۃ تنزل فی العنان، کہ ملائکہ یہ آسمان میں نازل ہوتے ہیں۔ عنان یہ جمع ہے، اس کا واحد ہے عنانتن، جیسے صحابتن کی جمع صحاب آتی ہے، اسی کے وزن پر صاحب فتح الباری فرماتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ ملائکہ یہ آسمان پر نازل ہوتے ہیں، آسمان میں اترتے ہیں، فَتَذْكُرُ الْأَمْرُ قُضِيَ فِي السَّمَاءِ، اور وہ آپس میں ذکر کرتے ہیں کسی ایسے معاملے پر جس کا اللہ کے یہاں پر فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے، آسمان میں فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے، یعنی اللہ نے جس فیصلے کو انہیں سنا دیا ہوتا ہے کسی بھی چیز کے بارے میں زمین کے۔ فَتَسْتَرِقُ الشَّيَاطِينُ السَّمْعَ، تو شیاطین یہ گھاٹ لگا کر بیٹھے رہتے ہیں، اور حضرات ملائکہ کی ان باتوں کو سننے کی کیا کرتے ہیں؟ کوشش کرتے ہیں۔ فَتَسْمَعُهُ، اور ان میں سے کچھ چیزوں کو چھپ چھپا کر کیا کر لیتے ہیں؟ وہ سن لیتے ہیں۔ فَتُوحِيهِ إِلَى الْكُهَّانِ، اور پھر وہ کاہنوں کو بیان کر دیتے ہیں، کاہنوں پر وحی بھیجتے ہیں، کا مطلب کیا ہے کہ کاہنوں کو بتلا دیتے ہیں۔ فَيَكْذِبُونَ مَعَهَا مِئَةَ كَذْبَةٍ، پھر وہ اس میں 100 قسم کے جھوٹ ملاتے ہیں اپنی طرف سے اور لوگوں کو بیان کر دیتے ہیں۔ تو ملائکہ جو آپس میں باتیں کرتے ہیں اس میں سے تھوڑا بہت کچھ لے اڑتے ہیں، اور شیاطین، اور پھر اس کے بعد یہ کاہنوں کو آ کر بتلاتے ہیں، اور پھر وہ کاہن ہوتے ہیں جنہوں نے جناتوں کو تابع کیا ہوتا ہے، جیسے ہمارے یہاں پر عامل یہ موکل تابع کرتے ہیں، موکل تابع کرتے ہیں، ایسے ہی یہ کاہن بھی اپنے پاس جناتوں کو کیا کرتے ہیں؟ تابع کرتے ہیں۔ یہ اس میں کوئی رائے نہیں ہے کہ تابع نہیں ہوتے، تابع ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کو ایسا ملکہ عطا فرمایا ہے، سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، آسمان میں جو کچھ ہے انسان کے لیے مسخر کیا، تو انسان مختلف ترکیبوں اور مختلف طریقوں سے کسی چیز پر محنت کرتا ہے، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں پر کیا کرتا ہے کہ جناتوں پر انسان کو کنٹرول حاصل ہوتا ہے۔ تو بعض مختلف عمل کے ذریعے سے جناتوں کو تابع کیا جاتا ہے، بعض مرتبہ کوئی جنات انسان سے دوستی کر لیتا ہے۔ میں بھی پہلے ان چیزوں کو مانتا تھا نہیں، لیکن کچھ چیزیں نظروں کے سامنے ایسی آئی، پھر اس کے بعد میں نے کہا کہ بھئی اس کی حقیقت ہے، اس کا انکار کیا جا سکتا نہیں۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ جیسے اچھے لوگ اس کو تابع کرتے ہیں، ایسے ہی برے لوگ بھی اسے تابع کرتے ہیں۔ تو جو قرآن وغیرہ پڑھ کر اور اس کے جو مخصوص اعمال ہے اسے پڑھ کر تابع کرتے ہیں، ہمارے ایک دوست ہے احمد آباد کے، ان کے یہاں پر ان کی اہلیہ کا انتقال بڑی عمر کے، والد صاحب کی عمر کے ہمارے، تو انہوں نے دوسری شادی کی۔ اب دوسری شادی کی تو اس عورت کے ساتھ جنات تھا، اب یہ پریشان ہو گئے، ان کے لیے زندگی دوبر ہو گئی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ مولانا ایسی حالت ہے، تو میں نے کہا کہ بھئی میں یہ سب چیزوں کو مانتا نہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کے پاس کوئی بھی عامل ہو، تو میں نے ایک عامل صاحب کو ان کے پاس بھیجا، وہ گئے، اور جانے کے بعد انہوں نے ان کا کام کیا، تو واقعتاً ان کو اس سے کیا ہوا؟ افاقہ ہوا۔ اس کے بعد وہ مجھے کہنے لگے کہ اس جنات سے میری دوستی ہوگی،
یعنی وہ جو ہمارے دوست ہیں ان کی اس جنات سے دوستی ہو گئی، تو پھر وہ اس کے ساتھ جو بات ہوتی تھی وہ کیا کرتے تھے، بتلاتے تھے، اور کئی مرتبہ انہوں نے ملاقات کرائی تو سمجھ میں آیا، میں نے کہا کہ بھائی ہاں یہ عمل صحیح ہے۔ تو اس سے پتا چلا کہ یہ چیز ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایسا ہوتا نہیں، اور واقعتاً ان کو افاقہ ہوا، اب اس کے بعد سے آج 2-4 سال ہو گئے ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ تو یہ ہاں بات کی میں نے 2-3 مرتبہ ایسے ایک اور بھی ہمارا ایک ساتھی کے ساتھ مدینہ میں ایسا ہوا تھا، تو وہاں پر بھی میں نے بات کی تھی، تو میں نے دیکھا کہ واقعتاً وہ انسان کے بدن پر آتا ہے اور پھر وہ اس کی کیفیت بدل جاتی ہے اور وہ اپنے ساتھ کیا کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے۔ تو یہ چیز ہوتی ہے، جیسے ہمارے یہ عامل لوگ تابع کرتے ہیں تو ان کے تابع جو ہوتے ہیں وہ اچھے جنات ہوتے ہیں، اور دوسرے لوگوں کے جو تابع ہوتے ہیں، جو کاہن ہوتے ہیں، ان کے تابع ہوتے ہیں خبیث جنات ہوتے ہیں، جو شریر قسم کے ہوتے ہیں۔ ان میں بھی دونوں طرح کے ہوتے ہیں، جیسے انسانوں میں صالحین اور طالحین ہوتے ہیں، ایسے ان کے یہاں پر بھی خبیث بھی ہوتے ہیں اور صالح بھی ہوتے ہیں، تو دونوں طرح کے ہوتے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں یہ کچھ چیزیں سن کر آتے ہیں اور اپنے کاہنوں کو بتلا دیتے ہیں، تو پھر یہ کاہن کیا کرتے ہیں، ایک تو کچھ مرچ مسالہ لگا کر وہ بتلاتے ہیں، اور پھر یہ اپنی طرف سے کچھ مرچ مسالہ لگا دیتے ہیں۔ اب اس میں سے کوئی چیز جو جیسا انہوں نے سنا تھا ویسی ہو جاتی ہے، تو انسان کہتا ہے کہ اس نے جیسا بولا ویسا ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی سب بات کیا ہوتی ہے، صحیح ہوتی ہے، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ بہرحال تو اس حدیث میں اصل بتلانا کیا مقصود ہے کہ اس حدیث میں کہا کہ الملائکۃ تنزل فی العنانی، کہ فرشتے یہ بادلوں کے اندر میں کیا کرتے ہیں، اترتے ہیں، وہ اصل بتانا کیا ہے، مقصود ہے۔ وبہ قال حدثنا احمد بن یونس، لیکن یہ سب چکر آدمی کو چلانا نہیں چاہیے، موکل تابع کرنے، جنات تابع کرنے اور عامل وامل بننے کا چکر چلانا چاہیے نہیں، چپ چاپ پڑھنے پڑھانے کا اپنا کام کرتے رہنا چاہیے۔ آدمی کبھی پیسے کمانے کے چکر میں یہ سب کرتا ہے، لیکن ان سب چیزوں کو سنبھالنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے، اس کے بہت مہلک اثرات پھر اس کے گھر والوں کو برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ انسان جب تک یہ زندہ رہتا ہے وہ اس کے تابع رہتا ہے، لیکن جب وہ مر جاتے ہیں تو وہ جو کچھ اس نے اس کے موکل کے لیے کام کیا ہوتا ہے تو بعد میں وہ اس کے گھر والوں سے کیا کرتا ہے، اسے وصول کرتا ہے۔ خود ہمارے والد صاحب کہتے تھے کہ ان کی ایک پھوپھی تھی، تو ان کے گھر میں جنات بہت رہتے ہیں، تو کہا کہ وہ ہمارے پھوپھی کے لڑکے گھر پر جب آتے تھے تو کہتے کہ بھائی یہ بچہ جا رہا ہے، اور یہ یعنی وہ جنات کو ماما بولتے تھے، بولے ماما کچھ لایا بھی نہیں، تو کہا کہ تھوڑی دیر میں کبھی مٹھائی رکھ کے چلا جاتا تھا اور کبھی بسکٹ رکھ کے چلا جاتا تھا۔ کہا کہ ہمارے یہاں تو 50 کلومیٹر تک یہ سب چیزیں ملتی تھی نہیں، لیکن وہ 2-4 منٹ ہوتی نہیں تھی اور وہ رکھ کے کیا ہو جاتے تھے، چلے جاتے تھے۔ تو لیکن بعد میں سب کرتے ہیں یہ، لیکن یہ وصول بھی کرتے ہیں بعد میں گھر والوں سے، اس لیے آدمی کو یہ سارے چکر چلانے چاہیے نہیں۔ وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال اخبرنا ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن والاغر عن ابي هريرة رضي الله عنه وعنهم اجمعين قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من ابواب المسجد ملائكة يكتبون الاول فالاول فاذا جلس الامام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذکر۔ یہ روایت کرتے ہیں امام بخاری احمد بن یونس الیربوعی، ان کے حوالے سے وہ بیان کرتے ہیں ابراہیم ابن سعد بن ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف، وہ بیان کرتے ہیں محمد ابن مسلم ابن شہاب الزہری سے، اور وہ ابو سلمہ ابن عبد الرحمن سے، ان کا بھی ذکر اس سے قبل ہو چکا ہے، اور وہ بیان کرتے ہیں الاغر سے، اور بعض روایت میں الکشمیہنی کا جو نسخہ ہے اور ان کی جو روایت ہے اس روایت میں الاغر کے بجائے الاعرج آیا ہے، لیکن صاحب فتح الباری فرماتے ہیں کہ عن ابی سلمہ بن عبد الرحمن والاغر، یہ اغر ہی کیا ہے، صحیح ہے، جس نے اس کو الاعرج کہا ہے وہ صحیح نہیں ہے، تحقیق کرنے کے بعد کہا کہ اس بات کا اندازہ ہوتا ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے قال
قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا كان يوم الجمعہ، کہ جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو مسجد کے دروازے پر، یعنی جہاں پر جمعہ کی نماز ہوتی ہے وہاں پر مسجد کے دروازے پر ملائکہ آ کر بیٹھ جاتے ہیں، یکتبون الاول فالاول، اور جو پہلے آتا ہے ترتیب سے اس کا نام لکھتے ہیں کہ کون مسجد میں پہلا ہے۔ فَإِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ، پھر جب امام خطبے کے لیے ممبر پر آ کر بیٹھ جاتا ہے طَوَوْا الصُّحُفَ، تو پھر وہ اپنے صحف یعنی اپنے رجسٹروں کو وہ لپیٹ لیتے ہیں، یعنی اسے بند کر دیتے ہیں، وَجَاءُوا يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ، اور وہ خطبے کو سننا شروع کر دیتے ہیں۔ بعض روایتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آدمی جمعہ کے دن مسجد میں جلدی آئے تو جو سب سے پہلے مسجد میں پہنچتا ہے اسے ایک اونٹ اللہ کے راستے میں ذبح کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے، پھر اس کے بعد جو آتا ہے اسے ایک بکری کے برابر، اور اس کے بعد ایک گائے کے برابر، پھر اس کے بعد ایک بکری کے برابر، پھر اس کے بعد ایک انڈے کے برابر، اور پھر اس کے بعد اگر کوئی آتا ہے تو پھر اس کو جلدی نہ آنے کی وجہ سے جو ثواب جلدی آنے والوں کو ملا وہ ثواب اسے دیا جاتا نہیں ہے۔ یہاں پر اس کو اجمالاً ذکر کیا گیا ہے کہ ملائکہ جب تک کہ امام نہیں بیٹھتا ہے، لہذا کم از کم آدمی کو مسجد میں امام کے خطبہ شروع کرنے سے پہلے تو کیا ہو جانا چاہیے، پہنچ ہی جانا چاہیے۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِي، یہاں پر اس کو اس لیے ذکر کیا من ابواب المسجد ملائکۃ، کہ ملائکہ کا ذکر اس روایت میں ہے۔ وہ کیا مسئلہ بیان کر رہے ہیں امام بخاری فرماتے ہیں اس سے ہم کو کوئی تعرض ہے نہیں، ملائکہ کے بارے میں ہم کو ذکر کرنا ہے کہ اس میں ملائکہ کا کیا ہے، ذکر ہے، کیونکہ ان کو یہ معلوم تھا کہ سید اور جیسے لوگ اور فلاسفہ اور خلاصفہ جو ہے یہ بعد میں آنے کے بعد یہ انکار کریں گے ملائکہ کا، اسی لیے اتنی ساری روایتوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں۔ ملائکہ کا انکار یہ ارکان ایمان میں سے ایک رکن کا صراحتاً انکار ہے جو موجب کفر ہے۔ وہاں اگر کوئی تعویل کرتا ہے تو اس صورت میں اسے کفر بواح نہ ہونے کی وجہ سے اسے کافر نہیں کہہ سکتے ہیں، ضال مضل کہا جا سکتا ہے، لیکن اگر وہ صراحتاً ملائکہ کا انکار کر دیتا ہے تو پھر اس صورت میں اس آدمی کے کفر میں کسی قسم کا کوئی شبہ باقی رہتا نہیں۔ وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب قال مر عمر رضي الله عنه في المسجد وحسان ينشد فقال كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك ثم التفت إلى أبي هريرة رضي الله عنه فقال أنشدك بالله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أجب عني اللهم أيده بروح القدس قال نعم۔ اس روایت کو صرف اس لیے امام بخاری نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ اللہم ایدہ بروح القدس، حضرت جبریل علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے۔ بہرحال اس روایت میں ہے کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسان بن ثابت الانصاری الخزرجی رضی اللہ عنہ شاعر رسول سے یاد کیے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جن کو سب سے زیادہ جس شاعر کو مقبولیت حاصل تھی اور جس شاعر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشعار کے ذریعے سے دفاع کیا اور آپ کے منقبت کو بیان کیا اور انتہائی فصاحت اور بلاغت سے پر اشعار میں، وہ ہے سیدنا حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی لیے انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ سید الشعراء ہے، تمام شاعروں کے کیا ہے، سردار اور امام ہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب وہ مسجد میں اشعار پڑھ رہے تھے، فقال، حضرت عمر کا وہاں سے گزر ہوا تو حضرت عمر نے اسے ناگوار سمجھا، تو ان کے چہرے سے بھانپ لیا حضرت حسان بن ثابت نے کہ حضرت عمر کو یہ چیز ناگوار گزر رہی کہ میں مسجد میں بیٹھ کے کیا پڑھ رہا ہوں، شعر پڑھتا ہوں۔ فقال، تو کچھ حضرت عمر کہے اس سے پہلے ہی انہوں نے کیا کہہ دیا، انشد فیہ وفیہ من هو خیر منک، میں مسجد میں اشعار پڑھتا تھا جبکہ مسجد میں آپ سے بہتر جو شخصیت تھی وہ موجود ہوتی تھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ثم التفت، پھر حضرت حسان حضرت ابو ہریرہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ ابو ہریرہ کثیر الروایت ہے، کہا کہ ہو سکتا ہے حضرت عمر کو میری بات پر یقین نہ آ رہا ہو، تو کہا کہ ابو ہریرہ، فقال انشدک باللہ، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا اجب عنی، یعنی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا. کیا کہا حضور نے؟ اجب عنی، اے حسان بن ثابت تم میری طرف سے جواب دو. اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ تو روح القدس کے ذریعے سے ان کی تائید کر. قال نعم، تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ ہاں. تو حضرت حسان کہتے ہیں کہ بھئی ایسا واقعہ ہوا تھا، تم بھی وہاں موجود تھے، یاد واد ہے کہ نہیں کچھ تم کو؟ تو حضرت حسان نے کہا ہاں. تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بعض روایتوں میں ہے کہ خاموشی کے ساتھ وہاں سے کیا ہو گئے، آگے نکل گئے کہ بھئی حسان بن ثابت بڑے مضبوطی کے ساتھ اپنے موقف کو کیا کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں. مدلل انداز اور مستند انداز میں ان کے ساتھ کسی قسم کا مباحثہ کرنے کی کوئی ضرورت یہاں پر محسوس کی جا رہی نہیں ہے. بہرحال تو حضرت جبریل علیہ السلام سے تائید کا مطلب یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کی چونکہ انوار اور برکات اور علم کو لے کر نازل ہوتے تھے، تو حضرت جبریل تائید کرے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام گویا کہ ان کے دل پر القاء کرے اور وہ اچھے سے اچھے انداز میں اشعار بیان کرے. اسی لیے فرماتے ہیں کہ ویسے تو شعر شاعری جائز نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جمہور سیرت نگار اور محدثین اور فقہاء اور متکلمین اور علماء فرماتے ہیں کہ حضور نے اشعار نہیں کہے. وہ ایک شعر کے بارے میں کہا جاتا ہے جو غزوہ طائف کے سلسلے میں، لیکن وہ شعر نہیں، ایک مشجع اور عن ابن عبد المطلب عن النبی لا کذب. تو کہا وہ ایک ایسے ہی شعر نہیں ہے بلکہ ایک مشجع کلام ہے جو آپ کی زبان سے کیا ہوا، صادر ہوا. جیسے قرآن کریم میں الشمس کوورت واذا النجوم انکدرت واذا، تو یہ جو ہے یہ مشجع مقفع کلام ہے، نثر ہے، یہ نظم نہیں ہے. ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بعض حضرات نے کہا کہ حضور نے زندگی میں صرف وہی ایک شعر کہا، اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر کہا. لیکن صحیح یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کوئی شعر زندگی میں کہا نہیں. کیوں؟ یہ اللہ رب العزت نے کہا کہ ہم نے آپ کو شعر نہیں سکھایا. 19ویں پارے میں سورہ نمل سے پہلے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، کہ ہم نے آپ کو شعر نہیں سکھایا اور مناسب بھی نہیں کہ آپ کو شعر سکھایا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ شعر شاعری کرنے والے کی مبالغہ آمیزی کرتے ہیں. اگر ان کو حضور کی طرف سے ایک آدھ شعر کے بارے میں بھی پتا چل جاتا کہ حضور نے ایک شعر کہا تو یہ دھمال مچا دیتے تھے کہ حضور بھی شاعر تھے اور پھر پتہ نہیں کیا کرتے تھے. اس لیے اللہ رب العزت نے نظام بنایا کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعر نہیں. لیکن قرآن نے آگے بیان کیا، کیا بیان کیا؟ انہم فی کل وادی یہیمون الا الذین آمنوا، کہ کیوں شعر شاعری سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انسان کا ذہن جب شعر شاعری والا بنتا ہے تو ہر جگہ پر وہ شعر شاعری سوچتا رہتا ہے. ہر جگہ پر کیا سوچتا رہتا ہے؟ دوسرا کوئی کام دھندا بھی ہے کہ نہیں؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تبلیغ رسالت، پیغام پہنچانا تھا اللہ کا. اگر آپ کا ذہن بھی اس طرح سے ہو جاتا تو آپ کے تبلیغ کے کام میں وہ مؤثر ہو سکتا تھا. اس لیے کہا کہ نہیں شعر شاعری، کیونکہ قرآن نے بیان کیا ان کی فطرت اور ان کی طبیعت شعراء کو قرآن نے بیان کیا. انہم فی کل وادی یہیمون، کہ ہر جگہ پر بیٹھے بیٹھے طرز شعر کے بارے میں ہی سوچتے رہیں گے. یہ شوچالے میں بھی بیٹھے بیٹھے یہ کیا کرتے رہیں گے، سوچتے رہیں گے. اس لیے کہا کہ نہیں بھائی یہ کام آپ کا نہیں. ہاں بعض صحابہ جو اشعار کے ماہر تھے ان صحابہ سے اسلام کے دفاع میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں اشعار کہلوائے، حضور کی مجلس میں وہ کہے گئے. اس لیے کہ شعر بہرحال اپنے اندر تاثیر رکھتا ہے تو اس وجہ سے یہ کام کیا. لیکن اللہ کے رسول سے بذات خود اس کام کو لیا گیا نہیں بلکہ صحابہ سے یہ کام لیا گیا. اسی لیے فرماتے ہیں کہ اکمال شریعت میں حضرات صحابہ کا بڑا اہم رول ہے، کہیں خلفاء راشدین کا تو کہیں حسان بن ثابت جیسے لوگوں کا مختلف. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہر طرح کے لوگ آتے تھے. کبھی کوئی آتا تھا اور کہتے تھے کہ ہمارا بہت بڑا شاعر ہے، ذرا آپ کا شاعر لاؤ تو دیکھتے ہیں ہم. حسان بن ثابت آتے تھے تو سارے ان کے شاعر فیل ہو جاتے تھے. کبھی کوئی آتا تھا کہا ہمارے پاس بہت بڑا خطیب ہے، کہو آپ کا خطیب، تو حضرت صحبان بن وائل کو لا کر کھڑا کر دیتے تھے تو وہ ایسا خطبہ دیتے تھے کہ ان کے سارے خطیب کیا ہو جاتے تھے، فیل ہو جاتے تھے. تو یہ ضرورت تھی. اور کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتے تھے، جیسے ابو رافع ایک عیسائی تھا بہت بڑا خبیث قسم کا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجوم میں اشعار کہتا تھا.
اسی طریقے سے کعب بن اشرف یہودی تھا، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان دونوں کی اچھی طریقے سے گوشت مالی نہیں بلکہ گردن مالی کروائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من لی کعب بن اشرف، کہ کون ہے جو کعب ابن اشرف کو قتل کرے گا؟ تو حضرت محمد بن مسلمہ گئے، جس کے واقعے کو مشکات شریف میں اور بخاری میں تفصیل کے ساتھ کیا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے، اور بڑی چالاکی کے ساتھ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کیا کیا؟ قتل کیا۔ پھر ایک دن حضور نے کہا کہ من لی ابی رافع، کہ یہ ابو رافع کا خاتمہ کون کرے گا؟ تو پھر اس موقع پر حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کام کو کیا کیا؟ پورا کیا، اور اسے جا کر کیا تھا؟ قتل کیا۔ تو اس ایسے موقع پر شعر شاعری کی ضرورت پڑتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشعار سے کیا کرتے تھے؟ سہارا لیتے تھے۔ بہرحال اللہ کا کامل و مکمل دین ہے، اس دین میں کہیں سے ذرہ برابر بھی کوئی جھول نہیں چھوڑی گئی، ہر چیز کو اس کے اپنے دائرے میں رہ کر شریعت نے جائز اور ناجائز قرار دیا ہے۔ وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء رضي الله عنه وعنه اجمعين قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان سے کہا اہجہم، اور بعض روایت میں ہے اوہاجہم وجبریل معک، کہ تم ان کی ہجو کرو اور جبریل تمہاری تائید کرے۔ کیا مطلب؟ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دینے کے لیے حضرت حسان بن ثابت کو اپنے منبر پر بٹھاتے تھے، اور حسان بن ثابت منبر رسول پر بیٹھ کر اس کا جواب دیا کرتے تھے، اور فرماتے ہیں ایسا جواب ہوتا تھا کہ اس جواب کا ان سے کوئی جواب نہیں بن پڑتا تھا۔ حضرت حسان کا جو جواب ہوتا تھا اس کا جواب کسی سے بن پڑتا تھا، بڑے مضبوط انداز میں آپ دفاع کرتے تھے۔ تو اسی کو بیان کیا وہ جبریل معک، اور جبریل آپ کے ساتھ ہے، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کی روحانی طاقت یہ آپ کی کیا کرے گی؟ تائید کرے گی اور آپ کی مدد کرے گی، کہ جیسے وہ وحی لے کر آتے ہیں ایسے ہی اللہ کی طرف سے آپ کے قلب پر اچھے اشعار کا القاء بھی وہ کیا کریں گے؟ وبه قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا وهب بن جرير قال حدثنا ابي قال سمعت حميد بن هلال عن انس بن مالك رضي الله عنه وعنهم اجمعين قال كاني انظر الى غبار ساطع في سكة بني غنم وزاد موسى موكب جبريل عليه الصلاة والسلام۔ اس روایت میں امام بخاری اپنے استاد اسحاق سے روایت کرتے ہیں، اسحاق ابن راہویہ مراد ہے، یہی وہ استاد ہے جو امام بخاری کے بخاری لکھنے کے وجہ انہی کی وجہ سے آپ نے بخاری لکھی، جیسا کہ شروع میں بیان کیا گیا، اور امام مسلم نے بھی مسلم انہی کی وجہ سے لکھی۔ ان دونوں کتابوں تو جن کو جامعین الصحیحین کہا جاتا ہے، ان دونوں کا کریڈٹ جاتا ہے حضرت اسحاق ابن راہویہ کو۔ یہ اپنے زمانے کے انتہائی عظیم محدث تھے، اور ان دونوں اماموں نے ان سے تلمذ کیا ہے اور ان سے کسب فیض کیا ہے، اور انہی کے تحریض پر اور انہی کے کہنے پر اپنی کتابوں کو جمع کیا ہے۔ تو یہ امت کے بہت بڑے محسن ہیں جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کے جمع کرنے کی تحریض کے ذمہ دار ہے۔ اللہ رب العزت پوری امت کی طرف سے آپ کو اجر عظیم سے نوازے۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہب ابن جریر نے بیان کیا، وہب ابن جریر اپنے والد جریر سے بیان کرتے ہیں عام طور پر روایتوں کو، قال حدثنا ابی، وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے بیان کیا میرے والد نے، جریر ابن حزام یہ ان کے والد ہے۔ حدثنا ابی قال سمعت حمید بن ہلال، کہ میں نے سنا حمید بن ہلال ابن حبیرہ العدوی البصری، اور وہ حضرت انس بن مالک سے فرماتے ہیں کأنی انظر غبار الى غبار ساطع فی سکۃ بنی غنم، کہ بنی غنم یہ ایک قبیلہ تھا۔ اب یہ کون سا قبیلہ تھا؟ تو اس سلسلے میں بنو غنم کس کو کہتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ بطن من الخزرج، قبیل خزرج کا ایک بطن ہے، اس کا ایک شاخ ہے جس کو کہا جاتا تھا بنو غنم، چونکہ ان کے جد امجد غنم بن مالک ابن النجار تھے، اور اسی قبیلے سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تعلق تھا۔ وہ قبیل خزرج کی شاخ قبیل بنو غنم سے تعلق رکھتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں امام کرمانی سے ایک تسامح ہوا ہے، اور انہوں نے بنو غنم سے بنو تغلب کے ایک شاخ مراد لی ہے،
لیکن حافظ صاحب اور دیگر لوگوں نے اس کی تردید کی ہے، کہا کہ یہ پتہ نہیں کہاں سے اٹھا کر لائے امام کرمانی، اور انہوں نے یہ کہہ دیا، تو فرماتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ یہ بنو غنم مدینہ میں ان کا ذکر ہو رہا ہے، اور بنو تغلب کی جو شاخ بنو غنم ہے وہ مدینہ میں اس زمانے میں رہنے کے لیے نہیں تھی، لہذا اس کا یہاں پر کوئی تعرض کیا جا اس کو مراد لیا جا سکتا نہیں۔ بہرحال حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شاخ تھی، جس قبیلے کی شاخ سے، بنو خزرج کی جس شاخ سے آپ تعلق رکھتے تھے، اس سے اس کا تعلق ہے۔ تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں بنو غنم کے محلے میں، ان کی گلی میں، سکہ کہتے ہیں گلی کو کہا جاتا ہے، کہ ان کے وہ لوگ جہاں پر رہتے تھے، چونکہ وہ مسجد نبوی کے بالکل قریب رہتے تھے، وہاں پر دیکھا غبار کو اڑتے ہوئے، کوئی چیز نظر نہیں آئی مگر کیا اڑ رہا تھا؟ غبار اڑ رہا تھا۔ وزاد موسیٰ، اور موسیٰ نے اضافہ کیا ہے۔ موسیٰ سے مراد کون ہے؟ تو فرماتے ہیں موسیٰ ابن اسماعیل التبوذکی۔ تو موسیٰ ابن اسماعیل التبوذکی کی جو روایت ہے، اس روایت میں وہ بھی جریر ابن حازم سے سند متصل کے ساتھ اسے بیان کرتے ہیں، جس کو کتاب المغازی میں خود امام صاحب نے ذکر کیا ہے، کہ موکب جبریل علیہ السلام، کہ حضرت جبریل علیہ السلام کی سواری کے گزرنے کے بعد وہ اٹھتا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کبھی کبھی اپنی براق سواری کو لے کر آتے تھے۔ جب وہ سواری نظر نہیں آتی تھی، لیکن جب وہ وہاں سے ایسی اڑتی تھی تو ہم دیکھتے تھے، حضرت انس فرماتے چھوٹے سے بچے تھے تو ہم دیکھتے تھے کہ وہاں سے کیا اڑتا ہے؟ غبار اڑ رہا ہے۔ تو ہم نے غبار کو اڑتے ہوئے دیکھا۔ تو یہاں پر اصل مسئلہ ہے موکب جبریل علیہ السلام، حضرت جبریل علیہ السلام کی سواری کے اس سے اٹھنے والے غبار کو صحابہ نے دیکھا، تو اس وجہ سے یہاں پر اس روایت کو آپ نے کیا کیا ہے؟ ذکر کیا ہے۔ وبه قال حدثنا فروة قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وعنهم أجمعين أن الحارث بن هشام سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي قال كل ذاك يأتي الملك أحيانا في مثل صلصلة الجرس فيفصم عني وقد وعيت ما قال وهو أشده علي ويتمثل لي الملك أحيانا رجلا فيكلمني فأعي ما يقول۔ اس کی تفصیل باب بدء الوحی کے تحت گزر چکی ہے۔ وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شيبان قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم أجمعين قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أنفق زوجين في سبيل الله دعته خزنة الجنة أي قل هلم فقال أبو بكر ذاك الذي لا تو عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرجو أن تكون منهم۔ اس روایت میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کے سلسلے میں بیان کر رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں آدم سے روایت کرتے ہیں، آدم سے مراد آدم ابن ابی ایاس الاسقلانی ہے، وہ شیبان سے ذکر کرتے ہیں، شیبان سے مراد شیبان ابن عبد الرحمن النحوی ابو معاویہ مولا بنی تمیم ہے۔ یحییٰ بن ابی کثیر سے بارہا ان کا ذکر ہوا، اور ابی سلمہ کا بھی، وہ حضرت ابو ہریرہ سے فرماتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، من انفق زوجین، کہ جو اللہ کے راستے میں سونا اور چاندی کو خرچ کرے۔ زوجینی اس کے مراد دو چیزیں بیان کی جاتی ہے، بعد نے کہا درہمینی، بعد نے کہا دینارینی۔ البتہ عام طور پر لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ زوجینی سے مراد یہاں پر سونا اور چاندی، زوجینی سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ سونا اور چاندی، یعنی اپنے پاس جو کچھ ہے اس میں سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ سونا تھا وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، چاندی تھا وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ دعته خزنۃ الجنہ، تو جنت کا خازن اسے بلائے گا اور کہے گا اے فلان، یہ کیا ہے؟ اے فلان، جیسے آپ نے ہدایت النحو کے اندر میں پڑھا کہ کبھی کبھی کلمے کے آخر سے ایک یا دو حرف کو حذف بھی کر دیا جاتا ہے حرف ندا داخل کرنے کے بعد۔ تو ایسے ہی جیسے کسی کا نام عرفان ہے تو کیا کہتے ہیں؟ یا عرفو۔ تو اسی طریقے سے فلان، یہ فلان کو کیا کہا جائے؟ یا فل، اے فل،
تو یہ کہا جاتا ہے کہ کبھی کسی سے محبت میں پکارا جاتا ہے اور کبھی غم میں پکارا جاتا ہے تو وہ فرشتہ اسے کثیر ثواب کو دینے کے لیے اے فلان کہنے کے بجائے اے فل کہے گا، یعنی ہمارے اردو والا فل بھی بن جائے گا وہ. تو فرمایا ہلم، اور پھر اس کے بعد وہ کہے گا کہ آئیے، یعنی وہ جنت کی طرف سے بلائے گا. فقال ابو بکر، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا ذاک الذی لا توا، حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ یہی وہ شخص ہے جس کے لیے کسی قسم کا کوئی خسارہ نہیں، لا ضیاع ولا بأس. کہ کتنا اچھا کہ فرشتہ جنت کا خازن جنت اسے بلائے گا، کہے گا بھیا ادھر آ، چل، سیدھا بلا کے اس کو جنت میں کیا کر دے گا، بھیج دے گا. کہا اس سے بہتر تو اور کیا ہو سکتا ہے، اس پر کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہوگا، کوئی یعنی اس کو کہتے ہیں کہ آدمی کہ اس سے بہتر اور کوئی شرف اس کے لیے ہو سکتا نہیں، یعنی اس پر آپ نے فخر کیا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارجو ان تکون منہم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے امید ہے کہ تم اسی میں سے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، مجھے امید ہے کہ تم انہی لوگوں میں سے ہوں گے جس کو خزنۃ الجنہ کیا کہے گا، اے فل ادھر آ، اور جنت میں کیا ہو جا، داخل ہو جا. تو فرما رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر کو اس پر فخر ہوا کہ کتنا اچھا آدمی، کتنا خوش قسمت انسان ہوگا وہ جسے خزنۃ الجنہ یہ کہے گا کہ بھیا آ جا. لوگ تو کھڑے ہوں گے کہ کم نمبر لگے گا اندر جائیں گے، اور وہ اس کو بیچ میں سے نکال کر کہے گا کہ کیوں، اس لیے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا یہ آسان کام نہیں ہوتا ہے، بہت مشکل کام ہوتا ہے، کیونکہ آدمی سے سب کچھ چھوٹتا ہے، پیسہ نہیں چھوٹتا ہے. پیسہ لینے کا چکر کرتا ہے وہ، لیکن پیسہ دینا یہ انسان کے لیے گوارا ہوتا نہیں ہے. اس وجہ سے کہا مگر اس کے باوجود بھی اس نے اپنے نفس کی مخالفت کر کر اللہ کے راستے میں خوب لٹایا ہوگا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے آدمی کو خزانہ جنت اپنے طرف بلا کر اسے یعنی پیشگی اس کو بلا کر کہے گا چل انٹر ہو جا بغیر کسی حساب کتاب کے.